نپولین کے مزار پہ۔ نپولین فرانس ہی نہیں بلکہ دنیا کے چند عظیم ترین جنرلوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ انتہائی بہادر آدمی تھا۔ علامہ اقبال جب اس کے مزار پہ گئے تو انہوں نے یہ نظم کہی۔ مین میسج اس نظم کا یہ ہے کہ بہادری سے زندہ رہیں، کردار ہو آپ کے پاس، اور اگر بہادری ہوگی، کردار ہوگا تو تقدیر کے راز آپ پہ کھل جائیں گے۔ بزدلی میں زندگی نہ گزاریں۔ راز ہے تقدیر جہان تگ و تاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہلوند ہوا جس کی حرارت سے گداز۔ تقدیر کیا ہے؟ ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے۔ قسمت کیا ہے؟ سیکرٹ ہے، ایک راز ہے۔ لیکن یہ راز کیسے کھلتا ہے؟ اقبال کی نظر میں عمل سے، جد و جہد سے، عشق سے، پیشن سے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ تقدیر کے متعلق کسی کو نہیں معلوم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان میں اگر ہمت ہو، جوش عمل ہو اور جد و جہد کا جذبہ ہو تو وہ تقدیر کے راز کھول سکتا ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے عمل، جد و جہد یہ بہت ضروری ہیں۔ اور پھر دوسرے شعر میں علامہ اقبال سکندر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی سکندر اعظم تھا جس نے ایران کی عظیم الشان جو کہ حکومت تھی اس کو بھی فتح کر لیا تھا۔ جہان تگ و تاز، جد و جہد کی دنیا، جوش کردار، جد و جہد میں شدت، کھل جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں۔ شمشیر سکندر کا طلوع، سکندر اعظم کی تلوار کا نکلنا۔ کوہلوند، ایران کا مشہور پہاڑ۔ گداس، پگھلا دینے والی۔ جوش کردار سے تیمور کا سیل ہمگیر، سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب اور فراز۔ صف جنگاں میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں تیمور کی، جو کہ مغل فاتح تھا، اس کی تعریف کی ہے، اور اس کی فتح کے پیچھے بھی کیا تھا؟ یہی عمل اور جد و جہد، جس کی وجہ سے تیمور کی فتح کا جو سیلاب تھا، جدھر گیا سب کچھ بہا کے لے گیا، اور کسی بلندی اور پستی میں اس کا راستہ روکنے کو کسی کو ہمت نہ تھی۔ جب انسان اپنے جنون اور اپنے ہمت سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ سیلاب کی طرح نکلتا ہے، اور کوئی بھی چیز کو روک نہیں سکتی۔ پھر دوسرے شعر میں مسلمان کا ذکر کیا ہے کہ اگر مسلمان میں عمل ہو، ہمت ہو، اور وہ اگر نعرہ لگاتا ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ نعرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آواز بن جاتا ہے۔ تیمور، اس سے مراد ہے مغل فاتح۔ سیل ہمگیر، سب کو گھیر لینے والا طوفان، مراد وہ جنگیں جو بر صغیر میں پھیلیں۔ نشیب و فراز، پستی اور بلندی۔ صف جنگا، میدان جنگ کی قطار بندی۔ مردان خدا، اللہ کے بندے۔ تکبیر، جو میدان جنگ میں مومن میں نئی شان اور ولولہ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد کی علامت ہوتی ہے۔ فرصت کردار، عمل کی مہلت۔ ہے مگر فرصت کردار نفس یا دو نفس، اوس یک دو نفس قبر کی شب ہائے دراز۔ جب بھی میں سستی ہوتی ہے یا کاہلی تو یہ شعر پڑھ لیتا ہوں کہ زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، نفس یا دو نفس، اس کے بعد تو پھر قبر میں لمبا سونا ہے، تو اس لیے عمل کرو، ایگزیکیوٹ کرو۔ آخری شعر فارسی کا ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو، آخر کار ہمارا ٹھکانہ
خاموش انسانوں یعنی مردوں میں ہے، اس لیے فی الحال تو آسمانوں پر ہنگامہ برپا کر۔ یہ جو آخری شعر ہے یہ حافظ شیرازی کا ہے، اور اس میں انسان کی جو آخر جو منزل ہے وہ قبر ہی ہے، جہاں تاریکی اور سکوت اور خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں۔ قبر سے نہ تو کوئی صدا بلند ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور شے قریب پھٹکتی ہے۔ جب صورتحال یہ ہو تو کیوں نہ زندگی کو ہنگامے میں صرف کیا جائے، اور اس آواز کو یوں بلند کیا جائے کہ وہ گنبد افلاک یعنی آسمان میں بھی شور مچا دے۔ مین میسیج یہ ہے کہ نپولین کی تعریف کی ہے اور اس کی موت کے بعد کا بھی منظرنامہ پیش کیا ہے کہ نپولین مر کے چلا گیا، اب تو خاموشی ہے، جو اس نے ہنگامے کیے تھے بس اس کی ذات تک تھے جب تک وہ موجود تھا اس کے لیے۔ فرصت کردار، عمل کی مہلت، نفس یا دو نفس، ایک دو پل، اوس بدلے میں، شب ہائے دراز، لمبی راتیں، آخر کار ہمارا ٹھکانہ خاموش انسانوں یعنی مردوں میں ہے، اس لیے فی الحال تو آسمانوں میں ہنگامہ برپا کر۔